الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سورہ البقرہ آیت نمبر 279 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالی اس کا صحیح مفہوم سمجھانے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. اگر آپ دین اسلام کی تعلیمات کا قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق عقائد کے اعتبار سے بدترین گناہ کفر اور شرک ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. پکی بات ہے کہ اللہ اس جرم کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اگر کسی شخص کی موت شرک کی حالت میں آ گئی اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. دوسرے مقام پر اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے. اور سورہ حج میں اللہ نے مشرک کی حالت ایک مثال دے کر بیان فرمائی ہے کہ مشرک کی حالت کیا ہوگی. اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص بلندی سے گرے فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اسے اچک لیں اور اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر کے نوچ کر اسے کھا جائیں.
اور تہوی بہ الریح، یا اس مشرک کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ہوا اڑا کر لے جائے، فی مکان صحیح، کسی دور کی جگہ میں جا کر ہوا اسے پھینک دے۔ یہی حال مشرک کا بھی ہے کہ مشرک آخرت میں ہر صورت میں ہلاک ہو، اور اس کے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور صرف پیغمبر نہیں، خاتم النبیین پیغمبر ہیں۔ صرف نبی نہیں، سید الانبیاء ہے، جن سے شرک کا صدور ممکن ہی نہیں۔ پیغمبر ہمارے نزدیک ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور یہ خصوصیت صرف پیغمبروں کو ہی حاصل ہے کہ وہ معصوم ہے۔ پیغمبروں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی جو دعا مانگتے تھے، آپ اس دعا سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرک کتنا کبھی جرم ہے کہ اللہ کے نبی بھی اس سے پناہ مانگتے تھے، اور یہ دعا یاد کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جانتے بوجھتے شرک کروں، اور میں بخشش مانگتا ہوں اس سے کہ انجانے میں کہیں شرک کروں۔ تو شرک ایسا جرم تو ہے نا کہ اللہ کے نبی بھی اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ میں اور آپ کتنے کمزور ہیں۔ سچی بات عرض کر رہا ہوں، آج ہم جیسے مسلمان جب تھوڑی سی تکلیف میں مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمیں اللہ کی ذات چھوڑ کر کئی دروں پہ جانے کے لیے شیطان لے جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ڈھونڈتے ہیں جہاں سے بس ہمیں صحت مل جائے، چاہے قبر پہ سجدہ کرنا پڑے، چاہے کسی مشرک سے دم کروانا پڑے، چاہے شرکیہ تعویذات اپنے گلے میں لٹکانا پڑے، بس مجھے صحت مل جائے۔ خدا را شرک کسی بھی صورت میں ہو ناقابل معافی جرم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عقائد کے اعتبار سے بدترین گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے، اور عمل کے اعتبار سے قبیح ترین گناہ سودی لین دین ہے، جس پر سخت وعید اللہ کریم نے ارشاد فرمائی، اے ایمان والو اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ یہ اتنی سخت وعید ہے کہ کفر اور شرک کے سوا کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی اللہ نے اعلان جنگ کا حکم نہیں دیا۔ اگر کسی گناہ کے لیے اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے اس پہ تو وہ سود کا گناہ ہے۔ اور سود کیا ہے؟ آپ معاشرے میں یہ بات سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو سود کی حرمت کے بارے میں صحابہ کو ابھی شک تھا، اس کے احکامات واضح نہیں تھے۔ خدا را قرآن کے قریب آئیں، قرآن پڑھیں کہ سود کی حرمت کی وضاحت قرآن نے کی ہے یا نہیں کی۔ میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہم سنی مطالعہ نہیں کرتے، میری اس بات کی آپ تائید کریں گے۔ ہم مطالعہ نہیں کرتے، نہ قرآن کا، نہ حدیث کا، نہ سیرت کا۔ ہم سنی اس سے ہیں کہ سن سن کے سنی ہو گئے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ پہلے مطالعہ کریں کہ سود کسے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے سود کی تعریف خود کی ہے۔ حدیث کو جھٹلا سکتے ہیں؟ ایک سود کی لعنت کو حلال کرنے کے لیے لوگوں نے اس کے لیے مختلف ڈھیلے بہانے گھڑ لیے۔ سود کی تعریف ابن الجامع الصغیر میں حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے۔ کتنی حضور نے واضح تعریف فرما دی۔ آپ نے کسی آدمی کو 6 ماہ کے لیے 10,000 روپے بطور قرض دیے، اس شرط پر کہ میں اس سے کچھ زائد رقم آپ سے لوں گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سود۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو پہلے سے سود کا طریقہ چلا آ رہا تھا عرب میں یہی تھا۔ ایک بندہ کسی کو ادھار پیسے دیتا اور کہتا 2 ماہ کے بعد آپ نے مجھے اس کے بدلے میں اتنے اضافی رقم دینی، تو اس میں شبہ کون سے تھا؟ اور اسی سود کے متعلق قرآن نے صراحتاً حرام ہونے کا حکم دیا۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے وہ چیز کبھی پسند نہیں کرتا جس کی وجہ سے ان کی اخلاقی سطح پر بھی نقصان ہو، جسمانی سطح بھی ان کی نقصان ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود کی لعنت سے بچنے کے لیے قرآن کریم کے سورہ بقرہ میں ایک پورے رکوع میں سود کی حرمت اور اس کے مفاسد اللہ نے بیان کر دی۔ یہ رکوع اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ آ جائے۔ ہم تو قرآن کے طالب علم ہیں، ہر جمعے پہ آپ کو بتاتے اللہ کے قرآن نے کون سا مسئلہ نہیں بیان کیا۔ کمزوری تو ہمارے اندر ہے کہ ہم کسی مسئلے کو آپ کے سامنے بیان نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، مال کی محبت میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ سود کی حرمت کا اعلان سننے کے باوجود بھی سود خوری میں مبتلا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ اپنے انجام کو بھی سن لیں۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ سود خور جب قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے ان کی حالت ایسی ہوگی لوگ دور سے ہی پہچان لیں گے یہ سود خور ہے۔ کیسے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ان سے مجنونانہ پاگلوں جیسی حرکتیں سرزد ہوں گی، جیسے کسی آدمی کو جن لپٹ جائے اور وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے،
عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے، یہ سود خور بھی قیامت کے دن میدان محشر میں اسی حالت میں اٹھ کر آئے گا۔ اور آپ اس پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جس بندے کے لیے جو سزا مقرر کی ہے وہ اس کے جرم کے مطابق ہوتی ہے۔ ایک بندہ چوری کرتا ہے، چوری ہاتھ سے ہی کرے گا نا، اسلام نے اس کی سزا کیا بتائی ہے؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اور سودخور بندہ پاگلوں کی طرح حرکت کرتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی یہ دولت میں اتنا مدہوش تھا، اسے کسی غریب پر رحم نہیں آتا تھا، اسے کسی سے شرم نہیں آتی تھی، اور بلا جھجک سرعام ظلم کرتے ہوئے غریب سے ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ اس کی آنکھیں کے سامنے پٹی بندھی ہوئی تھی، کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ قیامت کے دن بھی یہ اسی طرح پاگلوں کی طرح اللہ اس کو اٹھائیں گے۔ دنیا میں بھی یہ پاگلوں کی طرح مال کے پیچھے ہوس ہے، لالچ ہے۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ سزا جو سودخور کو ملے گی یہ اس لیے ملے گی کہ اس نے اپنی مادیت پرستی کی وجہ سے حرام کو حلال قرار دیا۔ کیسے؟ سودخور لوگ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، یہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے۔ عقلی دلیل پیش کرتے ہیں، یہ بات بھی توجہ سے سننے کے قابل ہے۔ عقلی دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ یہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ کیسے؟ تجارت میں بھی نفع کمانا مقصود ہوتا ہے، سود میں بھی نفع کمایا جاتا ہے، تو اگر دونوں کا مقصد نفع کمانا ہے تو پھر اللہ نے سود کو حرام کیوں قرار دیا؟ پھر تو تجارت بھی حرام ہونی چاہیے۔ تو سودخور نے عقلی دلیل دی ہے، سود کیوں حلال ہونا چاہیے کہ یہ بھی تو تجارت کی طرح، وہاں بھی نفع کما رہے ہیں، یہاں بھی نفع ہے۔ اللہ نے اسے اس کا عقلی جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ کیا شریعت ہماری عقل کے تابع ہے یا ہم نے اپنی عقل شریعت کے تابع کرنی ہے؟ جس بندے نے شریعت کو اپنی عقل پر پرکھنے کی کوشش کی ہے گمراہ ہوئے۔ اللہ نے حاکمانہ انداز میں جواب دیا۔ ان کے اس عقلی شبہ کو رد کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، سنو یہ جو تجارت حلال ہے اس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور یہ جو سود حرام ہے اس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ عقلی باتیں نہ کرو، جلدی مجھے بتاؤ، اگر تم قرآن کو مانتے ہو، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، اگر تم اللہ کی ذات کو مانتے ہو تو بتاؤ۔ اگر انہیں مانتے ہو تو پھر سود کے حرام ہونے کا حکم بھی سر تسلیم ہم مان لو، اگر نہیں مانتے تو پھر انکار کر دو۔ کس طرح اللہ نے جواب دیا؟ میں اللہ کی ذات حاکم ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں جو چیز میں نے حلال کی ہے یقیناً اس میں انسانیت کے لیے فائدہ ہے، یقیناً وہ انسانیت کی ضرورت ہوگی، اس میں بڑی حکمتیں اور بڑے فوائد پوشیدہ ہوں گے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے یقیناً اس میں خباثت ہے، اس میں غلاظت ہے، اس سے انسان کے اخلاقی کردار پر اثر پڑتا ہے، اس سے معاشرے میں ظلم پیدا ہوتا ہے،
اس سے معاشرے میں خود غرضی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے سود کو حرام کرا دیا۔ اب کوئی بندہ سود کے لیے عقلی دلیل پیش کرے، آپ جواب میں کہہ دیں مسلمان ہیں تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ سود حرام ہے، مسلمان ہے تو مان لے، نہیں ہے تو پھر نہ مانے۔ دو ٹوک الفاظ میں اللہ نے بتا دیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی، اسے پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے، فَانْتَہَا، وہ فوراً باز آ گیا، یا اللہ میری توبہ ہے، میں سود کا لین دین نہیں کروں گا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ اسی کا ہو گیا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا آخرت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وَمَنْ عَادَ، اور جس شخص نے سود کی حرمت کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی سودی لین دین کیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں جہنم میں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سود کی حرمت کا پتہ بھی چل گیا، پھر بھی رکتا نہیں ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، یہ جو رکوع ہے اس میں اللہ نے گویا سود خوروں کے عقلی شبہات کے جواب بھی دیے۔ سود خور سود اس لیے لیتا ہے کہ میں 10,000 روپے دوں گا، مجھے اس کے بدلے میں 12,000 ملیں گے، مال بڑھے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ تیری عقلی دلیل ہے، سن لے، میں اللہ کا فیصلہ ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو بڑھاتا نہیں مٹاتا ہے۔ اللہ کے کاغذات میں سود بڑھتا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے 1,00,000 روپے سود پہ دیتے ہیں، اوپر سے 10-20 ہزار منافع لیتے ہیں تو بڑھ رہا ہے، لیکن یاد رکھیں ہمارا ایمان ہے اللہ کی آیات پر۔ اللہ فرما رہے سود کو اللہ مٹاتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ کیا مقصد؟ سود کے پیسے میں کوئی برکت نہیں ہوتی، جتنا بھی وہ کما لے سود خور کو کبھی حقیقی سکون نصیب نہیں ہوتا، اسے کبھی خوشی نصیب نہیں ہوتی، اسے کبھی چین نہیں آتا، گھر میں ہر وقت فساد رہتا ہے، بیوی نافرمان، اولاد نافرمان، مصیبتوں پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیوں پہ پریشانیاں آ رہی ہیں، تو انصاف سے بتائیں یہ سود کے مال کا فائدہ ہے یا نقصانات ہے؟ نقصانات ہیں۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقے میں بظاہر مال کم نہیں ہوتا، لیکن میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ یہ جو ہم نے 1,000 روپے صدقے کے دیے ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ اس کے بدلے میں دنیا میں بھی زیادہ دے گا، آخرت میں تو ہر حال میں دے گا۔ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ کھجور کا ایک دانہ صدقہ کرتا ہے، اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لے کر بڑھاتے ہیں، جس طرح تم جانور کے بچے کو پالتے ہو، اور اللہ اسے بڑھاتے بڑھاتے پہاڑ کے برابر اجر کر دیتے ہیں۔ اب فرق کر لیں کہ سود اور صدقے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو مومن ہے اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ سود سے مال برباد ہوتا ہے، صدقے سے مال آباد ہوتا ہے، اس مال میں برکت آ جاتی ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ ناشکر گناہگار کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ آگے اللہ نے ایک اور انداز میں مسلمانوں کو سود سے بچنے کی تلقین دی، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔
سود میں بچنے کا حکم بعد میں، پہلے کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو۔ جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہی گناہ سے بچے گا، جس میں دل میں خدا کا خوف ہی نہیں ہے وہ گناہ سے کیسے بچے گا؟ اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تو اس باقی سود کو چھوڑ دو گے۔ اور آخر میں وعید سنائی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انصاف سے بتائیں، اللہ اور اس کے رسول سے ہم جنگ لڑ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ تو پھر خدا را آج اپنے دل میں اللہ سے ہم سچی توبہ کر لیں، اگر کہیں سود میں ملوث بھی تھے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، آئندہ اس سے ہم باز آ گئے، ہم تیرے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ جو اللہ سے جنگ لڑے گا وہ یقیناً ناکام ہو کر رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود خوری کے 70 حصے ہیں، اور ان میں سب سے ادنا اور معمولی ایسا ہے جیسے کوئی بندہ اپنی ماں سے منہ کالا کرے۔ جو بندہ سود کا لین دین کرتا ہے، ابن ماجہ کی اس حدیث کے مطابق وہ اپنی ماں سے منہ کالا کر رہا ہے۔ اس گناہ کو ہم کتنا کبھی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ اپنی ماں سے منہ کالا کرے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ تم کیسے جرأت کر کے سود پہ لین دین کرتے ہو؟ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات 2 شخص میرے پاس آئے اور وہ مجھے بیت المقدس تک لے گئے۔ پھر ہم آگے چلے، وہاں ہم نے ایک نہر دیکھی، اس نہر کے اندر خون کی نہر ہے، اس میں ایک آدمی کھڑا ہے اور دوسرا آدمی خون کی نہر کے کنارے کھڑا ہے۔ یہ اندر کا آدمی جب باہر آتا ہے، یہ باہر کا آدمی اسے پتھر مار کے پھر اسی خون کی نہر میں غوطہ دے دیتا ہے، وہ پھر باہر نکلتا ہے، یہ باہر کا آدمی پھر اسے پتھر مار کر اس خون کی نہر میں غوطہ لگواتا ہے۔ بار بار اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ میں نے ان آدمیوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون آدمی جو خون کی نہر میں غوطے کھا رہا ہے؟ تو مجھے ان آدمیوں نے جواب دیا یہ سود خور آدمی ہے، دنیا میں سودی لین دین کرتا تھا، اللہ اس کو اس عمل کی آج یہ سزا دے رہا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات کچھ لوگوں کے پاس سے میں گزرا اور میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ مکانات کی طرح بڑے بڑے ہیں۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ عذاب بھی کہ دنیا میں بھی سود خور کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، وہ غریبوں کے مال کو چوس چوس کر لینے کے لیے ہر وقت تڑپتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے مکانات کی طرح بڑے بڑے پیٹ ہیں اور اس میں سانپ پھر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے جواب دیا گیا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق عقائد میں سب سے بدترین گناہ وہ شرک ہے
جسے اگر شرک کی حالت میں موت آ گئی اللہ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اعمال کے اعتبار سے سب سے بدترین گناہ وہ سودی لین دین ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو سود کا لین دین کرتا ہے وہ میرے اور میرے پیغمبر کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ آج ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھ لیں، صرف ملک میں نہیں پوری دنیا سودی نظام کی لپیٹ میں ہے، اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کہ ہم قرآن کے اس نظام کو نافذ کریں، یقین کریں یہ سودی نظام کا خود بخود خاتمہ ہو جائے۔ اور اب تو حکومت کے ساتھ بھی علماء مل رہے ہیں اس سودی معاملات کے خاتمے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی اس مشاورت کو کامیاب بنائے اور اللہ ہمارے اس ملک سے سودی نظام کا خاتمہ فرما دے۔ آج سرگودا شہر میں ملکی سطح پر ایک بڑا پروگرام ہو رہا ہے جس میں کراچی سے شیخ شجاع الدین صاحب تشریف لائیں گے جو سودی نظام اور اس کی تباہ کاریوں پر گفتگو کریں گے، اور دوسرے مولانا محمد عطا اللہ بندیالوی صاحب بھی سود کے موضوع پر خطاب کریں گے۔ جامع مسجد حنفیہ بلاک نمبر 18 میں تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان بڑے علماء کی گفتگو ضرور سنیں، اور یہ اس لیے مجلس رکھی گئی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عوام شریک ہو کر اس بات کا ثبوت دے کہ ہم اپنے ملک میں سودی نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔